نائجیریا ہمارے جیسا ہے، 21 کروڑ کی آبادی ہے، 27 ڈسٹرکٹس ہیں ان کے پروونسز ہیں۔ برازیل بھی ہمارے جتنے ہی ہیں، 20 کروڑ سے ذرا زیادہ ان کی آبادی ہے، 36 ان کی اسٹیٹس ہیں۔ بنگلہ دیش 164 ملین، وہ ایک یونٹری گورنمنٹ چلاتے ہیں، ان کی ایک ہی گورنمنٹ ہے لیکن ان کے ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ بڑے انہوں نے بااختیار بنائے ہوئے ہیں۔ رشیا 142 ملین کی آبادی ہے اور 46 پروونسز ہیں، 22 ریپبلکس ہیں اور 9 ٹیریٹریز ہیں۔ میکسیکو 130 ملین اور 31 اسٹیٹس ان کی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے میں نے 10 بڑے دنیا کے ملک رکھے ہیں جن میں صرف ہم ہیں جو 4 صوبے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، باقی کسی کے 36 ہیں، کسی کے 30 ہیں، کسی کے 50 ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے پاس لوکل گورنمنٹ بھی ہے۔ ہمارے پاس وہ بھی نہیں ہے اور ہم یہ بھی کر کے اس طرح ہم بیٹھے۔ جب ہم آزاد ہوئے تھے، اگر ہم موازنہ اپنا اس سے بھی کر لیں، جب پاکستان کی پہلی سینسس ہوئی 1951 میں، تو پاکستان کی ٹوٹل آبادی اس وقت 33.7 ملین تھی۔ آج آپ کے سامنے ہے 25 کروڑ پہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ پنجاب 1951 میں صرف 2 کروڑ 20 ملین کا ایک صوبہ تھا۔ آج صرف لاہور کی آبادی اتنی ہے، شاید جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور 20 ملین پہ پہنچ گیا۔ آج پنجاب تقریباً 13 کروڑ کی آبادی کا کا صوبہ بن چکا ہے۔ سندھ جو صرف 6 ملین جس کی پاپولیشن تھی، وہاں بھی آج 5.5 کروڑ سے زیادہ کی پاپولیشن ہے۔ اسی طرح آپ کے پی میں 5.8 ملین، آج 40 ملین۔ بلوچستان صرف 11 لاکھ کی آبادی کا ایک صوبہ تھا، آج وہ تقریباً 1.5 کروڑ کی آبادی اس میں بن چکی ہے۔ اسی طرح ہماری کیپٹل ٹیریٹری ہے، یہی ہمارے انتظامی یونٹ ہیں جو آج تک ہم بنا سکے۔ میں کوشش کروں گا مختصر اپنی بات میں کر کے پھر انشاءاللہ آپ سے کوسچن آنسر کریں گے، اور اس میں کوشش کروں گا کہ اپنی بات کو زیادہ اچھے طریقے سے اگر کوشش ہو تو آپ کو میں بتا سکوں۔ ہم جو پرپوز کر رہے ہیں، جو ہم نے بات کی، جو چوئی صاحب نے بات کی، ہمارا ایک تھنک ٹینک ہے جس میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ گورننس کیسے بہتر ہوگی، جیسے پاکستان 2030 کی بات کر رہے ہیں۔ اس میں جو ہمارے ایکسپرٹس تھے انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان میں ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے، جیسے سرگودا ایک ڈویژن ہے، جیسے لاہور ایک ڈویژن ہے، جیسے گجرانوالا ایک ڈویژن ہے، راول پنڈی ایک ڈویژن ہے۔ تو ہمیں ہر ڈویژن کو صوبہ بنانا چاہیے۔ اگر ہم یہ کریں تو ہمارے تقریباً 33 پروونسز بن جائیں گے، اور یہ ایٹ پار ہیں۔ جیسے میں نے پہلے آپ کو ابھی دنیا کے 10 بڑے ملک میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، وہ 10 بڑے ملکوں کے ہم تقریباً برابر کے صوبے بنانے میں کامیاب ہوں گے اگر ہم ڈویژن کی سطح پہ صوبے کو بنائیں اور لے کے چلیں۔ اسی طرح کے پی میں بھی 7 اس وقت آپ کے ڈویژنز ہیں، وہاں پہ 7 صوبے بنیں گے۔ بلوچستان میں بھی اس وقت آپ کے جو ڈویژنز ہیں ان کی تعداد 8 ہے، وہاں پہ 8 نئے صوبے بن سکتے ہیں۔ کم از کم وہ رقبے کے لحاظ سے اس قابل ہوں گے کہ آپ ان کو مینیج کر سکیں گے۔ آج تو آپ ان کو کسی جگہ پہ آپ مینیج کر ہی نہیں پا رہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے اگر ایک ہی بات صرف ہماری آتی ہے اس میں مخالفت میں کہ جی صوبے بنانا تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن یہ بہت مہنگا ہو جائے گا۔ اتنی بڑی ایڈمنسٹریشن، 33 ایڈمنسٹریشنز ہوں گی، 33 چیف منسٹر بن جائیں گے، 33 گورنر ہو جائیں گے، 33 اسمبلیاں بن جائیں گی، تو یہ کیسے پاسبل ہوگا کہ آپ اس کو پاکستان کی اکانومی میں یہ کیسے چل پائیں گے؟ تو اس پہ ہم نے کچھ کام کیا ہے۔ ایکچولی جب آپ صوبہ چھوٹا کرتے ہیں تو یہ سستا ہوتا ہے چلانے میں۔ مثال میں دیتا ہوں کہ اگر آپ پروٹوکول دیکھیں سی ایم پنجاب کا اور سی ایم بلوچستان کا، تو آپ کو فرق پتہ چل جائے گا۔ جس کے پاس آبادی کم ہے، جس کے پاس بجٹ کم ہے، اس کا اتنا کم پروٹوکول بھی ہے۔ تو اگر آپ ایک ڈویژن کو صوبہ بناتے ہیں جس میں 3 ڈسٹرکٹ آئیں گے، 4 آئیں گے،
تو وہ ایک ضلع کونسل سے 4 گنا، آپ میں آسانی کے لیے عرض کرتا ہوں کہ ایک ضلع کونسل کو اگر 4 گنا کر دیں تو وہ ایک صوبے کا بجٹ بن جائے گا، اور وہ انشاءاللہ آپ اس کو چلائیں گے۔ جو ہم نے اس میں دوسرا دیکھا کہ ہمارے پاس یہ جو ہم نے صوبوں پہ کام نہیں کیا، اور ہم 4 صوبے لے کے اگر ہم 80 سال تک بیٹھے رہے ہیں تو اس کا کچھ نتیجہ بھی نکلا ہوگا۔ 80 سال بڑی عمر ہوتی ہے، اس میں اچھا یا برا نتیجہ تو ہمارے سامنے آ چکا ہوگا، ابھی تک ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کو جب ہم دیکھتے ہیں تو کچھ انٹرنیشنل سرویز ہیں جو یونیسیف نے کیے ہیں، کوئی WHO نے کیے ہیں، اس میں اگر ہم اپنی رینکنگ دیکھیں تو ہم بلو 10% جو دنیا میں ملک ہیں اس میں آتے ہیں۔ اور یہ کون کون سے انڈیکسز ہیں؟ سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز، پاکستان 167 کنٹریز کا سروے کیا گیا ہے اور ہم اس میں 140th نمبر پہ آتے ہیں۔ 139 کنٹریز ہم سے بہتر ہیں۔ ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس 193 کنٹریز کا سروے کیا گیا اور ہم 168 نمبر پہ آتے ہیں۔ رول آف لا انڈیکس میں 142 کنٹریز کا سروے کیا گیا اور ہم 129 نمبر پہ ہیں۔ گلوبل ہنگر انڈیکس، بھوکے لوگ ہمارے کتنے ہیں جن کو ہم ایگریکلچر کنٹری ہیں اور ہم کھانا نہیں دے پا رہے اپنے لوگوں کو۔ 127 کنٹریز کا سروے ہے جس میں ہم 109 نمبر پہ ہیں۔ اور سب سے خوفناک، سب سے خطرناک بات، سٹنٹڈ گروتھ جو ہمارے چلڈرن کی ہے وہ 44% ہے۔ تقریباً آدھے بچے ہمارے خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ سٹنٹنگ گروتھ میں کیا ہوتا ہے کہ بچے کا دماغ بھی ڈیولپ نہیں ہوتا اور جسم بھی ڈیولپ نہیں ہوتا۔ کل کو جب وہ بڑا ہوگا، جب چوہی صاحب ابھی کہہ رہے تھے 10 سال 20 سال ہم اور گزار لیں گے، اور 20 سال کے بعد آپ لوگ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے، اور یہ 44% سٹنٹڈ گروتھ والے بچے آپ کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہوں گے۔ یہ خود بھی کام نہیں کر سکیں گے اور یہ آپ کو بھی کام کرنے نہیں دیں گے۔ اتنی بڑی پاپولیشن کہ جو نارملی نہیں ہوگی، نہ ذہنی طور پہ نہ جسمانی طور پہ۔ اور ہم بینگ اے مسلم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے بچپن سے کہ 40 گھر تک بھی اگر کوئی بھوکا سوئے گا تو جو آپ سے یہ سوال کیا جائے گا، تو جہاں آپ کی آدھی آبادی کو پراپر خوراک نہیں مل رہی ہوگی تو اس کا سوال بھی ہم سے کیا جائے گا۔ ہم تو آپ کے پاس آئے ہیں بات کرنے کے لیے، اپنا حق ادا کر رہے ہیں، ہم آپ کو بتا رہے ہیں، حکومت کو بتا رہے ہیں کہ 44% بچوں کو کھانا نہیں دے پا رہا یہ ملک۔ ہم آواز بلند کر سکتے ہیں، آپ اس کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن یہ سوال تو سب سے ہوگا۔ جب اللہ کے پاس ہم نے جانا ہے تو یہ سوال، اس سوال کا جواب تو ہمیں دینا پڑے گا۔ تو ہمیں آج وہ نظام لے کے آنا ہے، اس کے لیے کم از کم کوشش کرنی ہے، کم از کم اس کے لیے آواز بلند کرنی ہے کہ ہمارے ملک میں ایسا نظام آئے جو ہمارے لوگوں کی ویلفیئر کر سکے۔ اور اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ وہ سینٹرلائزیشن آف آل پاورز ہے۔ اگر آپ اس کو ڈی سینٹرلائز کریں گے، اگر آپ صوبے کو چھوٹا کریں گے، وسائل کو لوگوں تک پہنچائیں گے، تو انشاءاللہ ہوپ فلی ہم اس سے بہت بہت بہتر قوم بن سکیں گے۔ جو بچے اسکول نہیں جاتے، ہمارے ملک میں 25 ملین، 2.5 کروڑ بچہ ہے جو اسکول نہیں جاتا، اور اس میں ہم دنیا میں نمبر 1 ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا نمبر، ہم آبادی میں 6واں بڑا ملک ہیں۔ ہم سے بڑے ملک کون سے ہیں جس میں 150 کروڑ کی آبادی ہے؟ اسکول نہ جانے والے بچوں میں ہم نے انہیں بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ بھارت کے اگر آپ نمبر نکال کے دیکھیں، میں تو مثال نہیں دیتا ان کی، لیکن وہ چند لاکھ بچے ہیں جو اسکول نہیں جا رہے، اور ہمارا 2.5 کروڑ بچہ اسکول نہیں جا رہا۔ یہ 44% سٹنٹڈ گروتھ کے بچے، یہ 2.5 کروڑ بچہ جو اسکول نہیں جا رہا،
یہ اور 10 سال کے بعد 15 سال کے بعد اتنی بڑی ان امپلائیبل یوتھ ہوگی آپ کے پاس. ان امپلائڈ نہیں ہوگی، ان امپلائیبل ہوگی. کچھ کام کر ہی نہیں سکیں گے اس دنیا میں جو آج سے 15 سال بعد کی دنیا ہے. مزدور بھی آپ کو اس وقت پڑھا لکھا چاہیے ہوگا. تو ان مسائل کو یہ آپ کے مسائل ہیں. اب ہماری جنریشن کے ضرور ہیں لیکن اس طرح سے نہیں ہیں جیسے آپ کے ہوں گے. آپ فیس کریں گے ان چیزوں کو جب آپ اپنے کریئر کی پیک پہ ہوں گے، تب آپ ان چیزوں کو فیس کریں گے.